بھلا رہے نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قوت اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ۔ کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولیرٹی 70% ہے، اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے، یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے۔ عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے، اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈسنفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے، چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی، بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی۔ ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی، پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی، اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈیفرنٹ تھی، اس میں ایشو بھی ڈیفرنٹ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے۔ اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے، میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا۔ ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قوت اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے، تو کیا وہ آپ ایک منٹ سنیں نیکسٹ کوشچن ایک منٹ ذرا بولے ایک منٹ۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا۔ نہیں، کورٹ ہمیشہ کرتی ہے، نہیں کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈ نہیں کرتا، کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 2-3 نہیں، کوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ جیسے کہے، ہمارا حق ہے ریویو کا، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا۔ آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا، ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی، ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے، اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، وہ کرپشن سے پاک ہو، وہ اپنے ووٹوں میں، چاہے وہ چیف منسٹر کی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے، چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ہے، چاہے وہ سینٹ کی ہے، اس میں پیسے کا لین دین نہ ہو، کاروباری کو جو ہے نا وہ اس میں نہ آئے، اس کو توقیت ملے گی۔ دیکھو عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حقوقی تحفظ کرے، فنڈامنٹل رائٹ سے اگر آپ سارے لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پریکٹس سے تو یہ الیکشن پروسیس سے تو بے شک آؤٹ کر دے، عدالت دے کے آج عدالت نے فیصلہ کر لیا، ہمیں قبول ہے، دیٹس اینڈ آف اٹ، لیکن یہ اس کا مطلب کیا نہیں۔ آپ چورے ایک منٹ کر لینا، اب سب آزاد لڑیں گے الیکشن، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آزاد لڑیں گے تو انتخابی نشان بھی سب کا مختلف ہوگا، یہ obviously یہی وہ بات ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے یہ جو پی ٹی اے کے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچیں گے، بڑی سٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ۔ ایک منٹ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, एक मिनट न्याजी साहब, आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज एक मिनट देखो, एक मिनट इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फ़र्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये न्याजी साहब से सर जरा तो क्या बाकी सोचिए कि ऐसे लोगों को आपने वोट दिए हैं जो बिक जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नहीं बढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे कोई वोटर सपोर्टर नहीं बिकता है, ना हमारे कैंडिडेट बनेंगे। न्याजी साहब आंसर दीजिएगा चीफ जस्टिस के हवाले से। आप लोगों ने कहा था कि टिकट जो है उस पर टिकट उम्मीदवार आपके जमा कराएं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद लड़ेंगे या बल्लेबाज पर ही लड़ेंगे? देखिए, वो तो फैसला आने से पहले उन्होंने उनको आज़ाद इंडिपेंडेंट, आज़ाद का मतलब क्या होता है? वो हमारे वोट होंगे, उन पे हमारे सपोर्टर होंगे, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और हमारे साथ ही जाएंगे। वो इस सीक्वेंस में वो आज़ाद नहीं होंगे। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि देखो, हमारे अगर 850 मेंबरान साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो वो मुख्तलिफ निशानों पर लड़ेंगे, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी कैंपेनिंग में। तो उम्मीदवारों ने जमा करवा दी है। किन अल्फाज में याद रखेगी? देखो, ये तो हिस्ट्री अपने आप को याद रखेगी, हिस्ट्री को देखिए किन अल्फाज में। लेकिन मैं काजी ईसा साहब के खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखता, न जज को कुछ कहता है कि ये कुछ। जो प्लान बी का आपका जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपको ऑफर किया था कि उनको आप उनका टिकट ले लें, लेकिन आपने नहीं लिया। नहीं, वो मुझसे देखे, हमारे कोई इस्लामिक पार्टी जरूर थी, उनके साथ हमारी कुछ अरेंजमेंट थी और वो हमें कहते रहे कि उस तरह आ जाओ, तो हम उनके लिए कोशिश तो करते रहे। बेशक साहब, दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का भी नाम आया, फिर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। ये क्या टू पी ड्रामा था या वाकई मुज़ाकरात हुए? सारी साइड पर आ जाए, सर इधर आ जाए। सर